یہ جو کل کا دن ہے بڑا اہم ہے، چونکہ پاکستان اپنی آزادی کے 78 سال منائے گا، تو نیاز اللہ نیاز صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ نکل کے، جھنڈے پکڑیں گے کہ ڈنڈے پکڑیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فروا میں سب سے پہلے بطور ترجمان عمران خان چیئرمین تحریک انصاف 14 اگست جشن آزادی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ ساتھ ہی کیونکہ جب خان صاحب سے ہمارا میسج پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 14 اگست کو آزادی تو مل گئی لیکن وہ جو نظام تھا اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکے۔ ہمارا حقیقی آزادی رول آف لا کی بات کرنا، آئین کی بالادستی کی بات کرنا، عدلیہ کی آزادی کی بات کرنا، اور وہ جو ایک قوم ہے جس نے 8 فروری کو ایک لیڈر کے ویژن کے اوپر ٹرسٹ کیا، جو اس کا مینڈیٹ چھینا گیا، کیا 8 فروری والے لوگ باہر نکل کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی ایک آئینی حق تھا جو آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہر سٹیزن کو آزادانہ حق ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کرے؟ اگر آپ نے وہ رائٹ چھینا ہے تو اس رائٹ کے لیے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں پرامن طریقے سے۔ اس سے پہلے 5 اگست کو بھی ہم نے پرامن دیکھا، اس 8 فروری کے بعد ہمارے جتنے بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کل آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا نظام کہ کل آپ لوگ جشن منائیں گے، عام آدمیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نکلیں گے پاکستان کے جھنڈے لے کر، یا پھر آپ کے جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب علی امین گنڈاپور صاحب ان کی زبان میں کہ ہم ڈنڈے لے کر آئیں گے، تو کیا کریں گے؟ کیا میں تو یہی آپ کو مبارکباد دی ہے، جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے، لیکن ہمارا جو کل ہم نکلیں گے اگر کسی کے پاس عمران خان کی تصویر ہوتی ہے، جب پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتا ہے، تو جو کون سا جرم ہو جائے گا؟ ہم تو پرامن طریقے سے نکلیں گے اور یعنی آپ اپنی آزادی تو خراب کرا رہے ہیں، آپ باقیوں کی بھی کرائیں گے؟ اس میں کوئی ایسی وائلنٹ بات نہیں۔ آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہی ہوں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں جب بھی بیٹھا ہوں میں نے یہی میسج دیا ہے کہ خان صاحب بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی پروٹیسٹ ہوگا وہ پیسفل ہوگا جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی باہر سے کھڑا ہو کے نعرے یہ لگا دے کہ آپ باہر نکل کے بتائیں، 5 اگست کو بھی آپ کو یاد ہے انٹیریئر منسٹری سے ایک وزیر مملکت کہتا ہے آپ باہر نکل کے بتائیں 26 تاریخ سے بھی زیادہ، نومبر سے زیادہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو بھائی اس مین کہ آپ نے کنفیس کر لیا ہے کہ 26 نے کچھ کیا ہے۔ آج اسد کیسر صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پر کیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کچھ شکوے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے اور K4 منصوبے کے حوالے سے کیے ہیں۔ شہلا صاحبہ ویسے تو وہ ایک ملی نغمہ ہے جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ہم ایک شاید ہیں لیکن نیک نہیں ہیں، کہ اتنے شکوے شکایتیں پیپلز پارٹی کو ہو رہے ہیں نون لیگ سے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب لاہور والوں کے لیے شہباز سپیڈ ہے لیکن کراچی والوں کے لیے سلو ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ شہلا صاحبہ مجھ سے سوال ہے؟ جی جی مجھے آواز کم آ رہی ہے لیکن ٹھیک ہے اب آپ نے بتا دیا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی کیریکٹر ایسیسنیشن نہیں ہو رہی، ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جس طرح جو فیڈرل کے پروجیکٹس ہیں سندھ میں ان پہ اسپیڈ دکھانی چاہیے، اور یہ کوئی نیگیٹو وہ نہیں ہے، اور اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اس وقت یہ والی باتیں کر رہا ہے کہ بھائی ملک میں کیا ہونا چاہیے، NSC ہونے چاہیے، آپ کو جو پروونشل پروجیکٹس ہیں ان کو اسپیڈ اپ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک نارمل بات ہے جس کو کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے کر سکتی ہے۔ تو کیونکہ پانی کے جو منصوبے ہیں K4 جس میں بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا 50-50 کی بنیاد پہ ہے، وہ برسوں سے اسی لیے کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ 15 سال میں سندھ میں رہی ہوں ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ پورٹ فولیوز پہ، اور ہر بجٹ میں ہمارا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ ہم بلینز میں رکھ رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ چند ملین رکھ رہی ہے، پھر PMLN نے تو ملینز میں رکھے، کبھی 200 ملین کبھی کچھ، لیکن PTI نے تو اس کو اون کرنے ہی سے انکار کر دیا۔ اب پھر ہم نے جب اچھے خاصا اماؤنٹ رکھا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا اماؤنٹ خاصا کم ہے، اور اسی طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں۔
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اچھا شکوہ ہے, میں سمجھتی ہوں کام کے اوپر اس طرح کی بات ہونی چاہیے. اچھا, لیکن صرف یہ شکوہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا نا, آج اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, شمالہ صاحبہ, اور اسد کیسر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا, خطاب کرتے ہوئے, کہ ہم واک آؤٹ کریں گے اس کے بعد. جو انہوں نے کہا وہ کہا یہ کہ افغان پالیسی پر نظر ثانی کریں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کو حقیقی آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے, اور ہمارا NFC شیئر 19% دیا جائے, 1000 ارب روپے سابق فاٹا کو دینے کا وعدہ پورا کریں, اور آپریشن فوری بند کیا جائے. اچھا, یہ آپریشن کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہم کر سکتے ہیں, پر جو پہلی بات ہے NFC ایوارڈ والی, وہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ سے نہ صرف اپوزیشن نہ خوش نظر آتی ہے, خاص کر کے NFC کے اوپر, بلکہ آپ کے اپنے اتحادی بھی گلے شکوے اور شکایتیں اکثر اور بیشتر اوقات کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ کیا, آپ کے ذہن میں کیا سکیچ کیا, آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ NFC ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو اختیارات اور جو رقوم کی منتقلی ہوئی, اس کے اوپر اگر کسی صوبے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے وفاق سے, اور اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے بات کی, یہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے یہ مطالبہ رکھا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو اور حکومت اپنے اتحادیوں کو لے کر ہمیشہ سے ساتھ چلنا چاہا بھی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا. پرائم منسٹر کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیل کی جائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپریشن رد الفساد اور جو نیشنل ایکشن پلان کے تھرو جو آپریشنز ہوئے اور جو ہو رہے ہیں, اس پہ اگر PTI کو, پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی اعتراضات ہیں, تو یہ اعتراض ہم مطلب اپنی قوم کی سب سے پہلے ریاست کی ذمہ داری ہے. پہلی والی بات پہ تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا مجھے شمالہ صاحبہ, ایک سیکنڈ, میں کلیئر کرتی ہوں. اس پہ ہم آپریشن پہ بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ اپنے حق سے زیادہ پیسے کا مطالبہ کرنا یا زیادہ شیئر کا مطالبہ کرنا, یہ پیپلز پارٹی آپ سے زیادہ شیئر کا مطالبہ کر رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے؟ پلیز کلیئر کریں. میں آتی ہوں شمالہ صاحب آپ کی طرف. نہیں, دیکھیں, شیئر کا نہیں, صوبوں کی اپنی جو ضروریات ہیں, اور جو صوبوں کے جو فنڈز ہیں یا جو بھی آپ سمجھتی ہیں, اس کے اوپر ایک حکمت عملی کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ مطالبہ ہے, حکومت اس کو جو ہے وہ اس پہ کمیٹی بنے گی, اور ظاہری سی بات ہے ہم سب مل کر چل رہے ہیں. جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, جمہوریت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو یا ہم اپوزیشن کو ان معاملات کے اوپر, جو کہ ان کا حق بنتا ہے, اس پہ جو ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے گی, پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتر حل نکالیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اور جو افہام و تفہیم سے جو بنتا ہوگا وہ پھر ہم صوبوں میں اس طریقے سے ہی لے کر چلیں.